جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ پراپرٹی میں گولڈ میں انویسٹ کرنے سے بہتر ہے کہ ملک کی اکانومی کے لیے کہ لوگ اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹ کریں. لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوکل انویسٹرز ہیں یا لوگ ہیں وہ ذرا کتراتے ہیں یہ کرنے سے, بیٹ بیکاز آف لیک آف اویئرنیس یا دا رسک فیکٹر. تو اس کو لوگوں کو ہم کس طرح انکریج کر سکتے ہیں, اٹریکٹ کر سکتے ہیں لوکل لوگوں کو کہ وہ اسٹاک مارکیٹ میں اپنے پیسے لگائیں؟ دیکھیے بڑا ہی مس انڈرسٹوڈ کانسیپٹ ہے یہ. پاکستان میں کیپٹل مارکیٹس میرے نزدیک تو ترقی نہیں کر سکی, اور نہ کرنے کی وجہ 2-3 چیزوں پہ ہے. جی. نمبر 1 کہ آپ کمپنی جب لسٹ کرتے ہیں تو آپ کو بینیفٹ کیا ملتا ہے؟ کیا ایکسیس ٹو کیپٹل ملتا ہے؟ کیا ٹیکس بریکس ملتے ہیں؟ کیا آپ کو کوئی فیسیلیٹیشن ملتی ہے؟ اس سوال کا کوئی پراپر جواب نہیں ہے, کیونکہ آپ نے لسٹ کر لی, ایک اپرچونٹی اس وقت کیپٹلائز کر لی, مارکیٹ سے پیسے اٹھا لیے, اس کے بعد آپ کی زندگی جو ہے نا وہ ایز اے بزنس مین وہ ایک مشکل کا شکار ہو جاتی ہے, ایز اپوز ٹو اے بزنس مین جو کہ ان لسٹڈ آپریٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے. سو اب آپ ہر چیز کو ڈسکلوز بھی کر رہے ہیں, بینیفٹ ملنے کی بجائے آپ پہ دنیا جہان کے جو ٹیکس سے ریلیٹڈ اور ریگولیشن سے ریلیٹڈ مسئلے میں وہ ڈھا دیے جاتے ہیں. بالکل. پلس یہ مارکیٹ اوور ریگولیٹڈ ہے, اوور ریگولیشن کی وجہ سے بھی یہاں پہ انویسٹر نہیں آتا, اور اس کی سب سے بڑی جو وجہ ہے کہ ہم نے اوور دا پیریڈ کیپیسٹی بلڈنگ نہیں کی. اب کیپیسٹی بلڈنگ کو آپ یاد رکھیں کہ جیسے میں کہتا ہوں نا کہ ان لوگوں سے بچیں جو سویپنگ اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں. میں نے کیپیسٹی بلڈنگ کہہ دی, اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس کا ریگولیٹر ہے اس کے اندر ایک ایریا پیدا کرنا کہ وہ گروتھ ڈریون ہو. گروتھ ڈریون ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ایسی پالیسیز کو فروغ دے, ایسے اقدام لے کہ اس میں فریش انویسٹر انجیکٹ ہو, نئی کمپنی آئیں اور اس میں لسٹ کرانے کی کوشش کریں. مگر یہ ایک وشیس سرکل ہے. ریگولیٹر کرنا چاہتا ہے لیکن ریگولیٹر کو سپورٹ کہاں سے نہیں ملتی؟ اس کو پھر فائنانس منسٹری سے نہیں ملتی, جی. اس کو پھر FBR سے نہیں ملتی. جب وہ ایک ٹیبل پہ جا کے بیٹھتے ہیں اور اگر ریگولیٹر کہہ کہ یہاں پہ ہم یہ ریفارمس لاتے ہیں, بزنسز کو سپورٹ کرتے ہیں, تو ان کے پاس یہ مارجن ہی نہیں ہوتا, کیونکہ انہوں نے انہی کو ٹیکس کرنا ہوتا ہے اور انہی کو گردن سے پکڑا ہوتا ہے. بالکل. تو یہ پورا سرکل ہے جس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. اینڈ دین ایٹ دا سیم ٹائم سب سے بڑی جو کرمنل سائڈ, یا آپ یہ کہیں کہ جس چیز میں ہمیں کوئی معافی نہیں ملنی چاہیے بحیثیت, جسے کہتے ہیں کہ بحیثیت آپ ملک کہہ لیں کہ جو لوگ رسپانسبل تھے یہ سب کچھ کر رہے ہیں, کہ انہوں نے تعلیم کو فروغ نہیں دیا. دیکھیں یہ ہے ایک بہترین ایونیو آف انویسٹمنٹ. پاکستان میں ٹوٹل 2.5 سے 3 لاکھ آپ کے انویسٹرز ہیں اسٹاک مارکیٹ کے. ہندوستان میں یہ فگر 4 سے 5 کروڑ کے درمیان میں ہے. بنگلہ دیش کی مارکیٹ آپ نے سیٹ کی, وہاں بھی پاکستان کے 2.5-3 لاکھ کے مقابلے میں 4 سے 5 ملین انویسٹر ہیں. یہ چیز پھر ڈرائیو کس چیز سے ہوتی ہے کہ اویئرنیس تھرو ایجوکیشن کتنی ہے. Indeed. بچے تو ہم پڑھا نہیں رہے, بچے تو اسکولوں سے باہر ہیں, سو ادھر آئے گا کون؟ سو آپ کو یہ سارا سسٹم کو ایڈریس کرنے میں ہم جو پرنسپل میں روٹ کاز کہتا ہوں نا کہ ہمارے حالات کا کیا ہے. آج ایک ووٹر ہے, وہ ووٹر جاتا ہے تو جو علاقے کا جاگیردار ہے یا جو بھی اس علاقے کا لینڈ لارڈ ہے, اس نے جس طرف آواز دینی, جس طرف پلیج کرنا ہے, وہ اس کا ہاری بھی ہے, اسی کے سر پہ چلتا ہے, تھانہ بھی اس کے کنٹرول میں ہے, ساری چیز اس کے کنٹرول میں, تو وہ اس کے پیچھے لگ جاتا ہے. کیونکہ ایجوکیشن نہیں ہے, تعلیم نہیں ہے, تو آواز نہیں ہے. اگر آواز نہیں ہے تو کوئی مستقبل نہیں ہے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ یہ تو ایک نیشنل کنسنسس ہونی چاہیے کہ آپ کا جو بجٹ بنے اس کے اندر ایک کوانٹم سیگریگیٹڈ ہونا چاہیے اونلی فار ایجوکیشن, دیٹ شوڈ بی مچ لارجر. کیونکہ آپ جو اپنے بجٹ کے اندر دکھاتے ہیں کہ $300 بلین کی اکانومی ہے, یہ وہ اکانومی $300 بلین کی آپ بتا رہے ہیں کہ جو کہ آپ کی ڈاکیومنٹڈ اکانومی ہے. انڈاکیومنٹڈ اکانومی کو اگر شامل کریں گے تو میرے نزدیک تو پاکستان $1 ٹریلین کی اکانومی ہے. یہ صرف 1/3 ڈاکیومنٹڈ ہے, 2/3 تو یہ ڈاکیومنٹڈ ہی نہیں ہے. سو اس کے اندر اگر آپ 1-1.5% رکھیں گے ایجوکیشن کے لیے یا 2% رکھیں گے, وہ ایکچوئل اکنامک سائز جو آپ کا ہے اس کا شاید وہ 0.5% بنتا ہے اگر آپ پورے GDP کو لیں جو کہ ڈاکیومنٹڈ انڈاکیومنٹڈ میں آتا ہے. یہ فگر بہت بڑا کرنے کی ضرورت ہے. یہاں پہ ہم سوسائٹیز بناتے جاتے ہیں بڑے فوکس کے ساتھ. بالکل. پاکستان کو ریئل اسٹیٹ نے بھی بہت تباہ کیا, کیونکہ ہم نے اکنامکلی کون سا ایسا کام کیا ہے کہ کراچی میں آپ ڈیفنس میں چلے جائیں, لاہور میں چلے جائیں, تو کوئی گھر $1 ملین سے نیچے آپ کو ملنے کو تیار نہیں ہے. کیوں ایسا ہے جبکہ ملک کے معاشی حالات خراب ہیں؟ کیونکہ یہ ایریا استعمال ہوا بلیک منی کو پارک کرنے کے لیے. لوگوں نے کاروبار بنانے کی بجائے, اس میں انویسٹ کرنے کی بجائے, لوگ کدھر گئے؟ لوگوں نے جا کے پراپرٹی میں اپنے پیسوں کو پارک کرنا شروع کیا. اسٹریٹس کی اسٹریٹ بے نامی پڑی ہوئی ہے, پتہ نہیں کس کے نام پہ کس کے نام پہ, اس میں پیسوں کو دفن کر دیا. یہی وہ ریزن بنا کہ پاکستان میں انڈسٹریل گروتھ تو آئی نہیں,
پیسے جو ہیں وہ ڈائیورٹ ہو کے کسی اور سائڈ پہ چلے گئے. سر اسی سے ایک اور سوال کہ وزیر خزانہ نے بھی کہا ہے کہ جتنی بھی غیر دستاویزاتی انفارمل انڈاکیومنٹڈ اکانومی ہے وہ ہمارا سب سے بڑا چیلنج ہے, یہ انہوں نے کہا ہے. تو جب ہمیں ڈیزیز کا بھی پتہ ہے, ہمیں ٹریٹمنٹ کا بھی پتہ ہے, تو ابھی تک کچھ ہو کیوں نہیں پا رہا؟ اس لیے نہیں ہوتا کیونکہ جس وقت آپ یہ کام کریں گے سب سے پہلے ہٹ کون ہوگا؟ جتنا آپ کا پولیٹیکل لینڈسکیپ ہے وہ سب اس کا بینیفیشری ہے. تو اور جتنے لوگ اس وقت پاور سیکٹر میں گھومتے ہیں وہ چاہے جس مرضی ایریا سے ہوں سب اس کے بینیفیشری ہیں, اور کیونکہ وہ اس کے بینیفیشری ہیں تو اس طرف آنے نہیں دیتے. سو ہمارا تو میں نے آپ کو کہا نا کہ پالیٹکس تو کاروبار بن گیا. بالکل. سو جو پالیٹکس میں جاتا ہے, اب آپ دیکھیں ایک ایم پی نے الیکشن لڑنا ہو یا ایم نے الیکشن لڑنا ہو, ڈکلیئر کیا کرتے ہیں, اور آپ کبھی گراؤنڈ پہ جا کے دیکھیں پیسے لگتے ہیں کتنے, زمین آسمان کا فرق. زمین آسمان کا فرق ہے. وہ پیسے آئے کہاں سے؟ اس کی کوئی ٹریل نہیں ہے, اس کا کوئی ڈاکیومنٹیشن نہیں ہے. تو ہم سب عوام سے جھوٹ بولنے میں مصروف ہیں, اور جو جہاں بیٹھتا ہے وہ جا کے جھوٹ بولتا ہے. جب جھوٹ بولتا ہے تو اس کا رزلٹ جو ہے وہ الٹیمیٹلی یہ نکلتا. میرا یہ خیال ہے کہ یہ جیسے کہتے ہیں نا کہ ابو بورڈ ہو کے سیلف لیس ہو کے اس چیزیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ کوئی آدمی کا رہن سہن, اس کا لیونگ سٹائل دیکھ لیں اور جا کے چیک کریں کہ یہ اس کے پاس یہ پیسے آئے کہاں سے. تو آپ کو صرف کراچی سے ہی اتنا ٹیکس اکٹھا کر لیں گے آپ جتنا کہ آپ پورے ملک سے نہ کر سکیں. بالکل. سو آپ کی یہی چیز آپ دیکھیں کہ تاجر برادری کراچی کی پورے پاکستان میں اٹھا کے دیکھیں تو زیادہ ٹیکس دیتی ہے, ڈسپائٹ کہ ابھی بھی ٹیکس پیئرز بہت کم ہیں, بالکل. ایز اپوز ٹو کہ جو ٹریڈر کمیونٹی وہ دائیں بائیں پورے پاکستان میں پھیلی ہوئی ہے اور ان کا کنٹریبیوشن کتنا کچھ بھی نہیں. سو آپ کو ٹیکس نیٹ انکریز کرنا, ڈاکیومنٹڈ انڈاکیومنٹڈ کو ڈاکیومنٹڈ میں لانا. آپ کے پاس ایک ادارہ موجود ہے نادرا جو کہ آپ کو ڈیجیٹائز کر چکا ہے ان ٹرمز کہ آپ کون ہیں, آپ کا شجرہ نسب کیا ہے, الیکٹرانکلی اٹ از آل میپڈ. ہم نے کبھی اس کو یوز نہیں کیا, اس کو یوز کرنا چاہیے, اس کو یوز کریں ان ایوری اسفیئر اینڈ ایوری واک آف لائف. اگر آپ وہاں سے ہی اس کو ایف بی آر کے ساتھ کنیکٹ کریں گے آپ کی 90% مسائل ویسے ہی حل ہو جائیں گے. لیکن ہمارے یہاں جو ملازم ہوتے ہیں, جو اداروں کے ملازم ہیں, ان کی اپنی نوکری بھی اندر چیلنج آ جاتی ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی چیز جو ہے وہ اوور دا ٹیبل چلنے کے بجائے انڈر دا ٹیبل زیادہ چل رہی ہوتی ہے. بالکل. سو ان کے لیے بھی وہ انکم کا ذریعہ ہے جو کہ وہ بند ہو جاتا ہے. اور صرف ہم اگر تنقید کا نشانہ بناتے ہیں تو ایف بی آر کو بناتے ہیں. ایسے 50,000 ادارے ہیں پاکستان کے اندر, بالکل. ہر ادارہ اپنی ڈیوٹی صحیح پرفارم نہیں کر رہا. لیکن ان اداروں میں اچھے لوگ ہیں, ان پولیٹیشنز میں بھی اچھے پولیٹیشنز موجود ہیں, ان سرمایہ کاروں میں بھی بہت اچھے سرمایہ کار موجود ہیں جو کہ پاکستان میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں. ان کی خواہش ہے کہ وہ اس ملک کے اندر جتنی اس کی خدمت کر سکیں وہ کریں, کیونکہ ایک بات یاد رکھیں کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو بھی کاروبار یہاں چل رہے ہیں ڈسپائٹ جو بھی حالات تھے وہ آج کے دن میں بھی سروائیو کر رہے ہیں. بڑا آسان تھا ان بزنس مینوں کے لیے کہ وہ یہاں سے نکلتے, باہر جاتے, کاروبار بنا لیتے اور چھوڑ دیتے سب کو, مگر کہیں نہ کہیں آپ دیکھیں گے تو ان کے اندر وہ ملک و قوم سے محبت جو ہے وہ اتنی اسٹرانگ ہے کہ ڈسپائٹ آل دا چیلنجز تنخواہیں بھی بڑھا رہے ہیں, حالات کو برداشت بھی کر رہے ہیں, 22% کے اوپر کا انٹرسٹ ریٹ کا بوجھ بھی اٹھا رہے ہیں. گورنمنٹ ٹیکس لینا شروع ہوئی ہے تو کارپوریٹ ٹیکس کو تو چھوڑیں, اس کے اوپر سپر ٹیکس ہے, اس کے اوپر فلانا ہے, اور کسی نے ڈویڈنڈ لینا ہے تو وہ جب سارے ٹیکسز پے کرے گا اس کے بعد وہ ڈویڈنڈ کا ٹیکس بھی دے گا, اور جو 100 روپے کمائے وہ نیچے آتے تو اس کے ہاتھ میں 25-30 روپے رہ جائیں گے, وہ سارا ٹیکس میں اڑا دے گا. اس کے باوجود بھی وہ اس میں لگا ہوا ہے کہ اس ملک میں پوٹینشیل بہت ہے. دیکھیں سرمایہ کار پوٹینشیل دیکھ رہا ہوتا ہے, صرف آج کے حالات نہیں دیکھ رہا ہوتا. سو جو بھی بزنس مین ہے وہ پوٹینشیل دیکھے گا اور دیکھے گا کہ مستقبل میں اس پوٹینشیل کو کیسے کیپٹلائز کر سکتے ہیں, اس طرف جائے گا. پوٹینشیل وائز تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ملک کسی سے پیچھے ہے. اور لاسٹلی میں اس میں ایک چیز کو ایڈ کروں آپ سے کہ ایک پیرلل ڈرا کریں. پاکستان, ہندوستان, بنگلہ دیش, یہ تینوں ایک ٹائم پہ ایک ہی ملک تھے. یہاں کے لوگ ایک ہی طرح کا سوچتے ہیں, ان کی کرپشن کا لیول بھی تقریباً ایک طرح کا ہے, ان کا مائنڈ سیٹ بھی ایک طرح کا ہے. وہ بہت آگے نکل گئے, ہم بہت پیچھے رہ گئے, یہ لمحہ فکری ہے. سو پوٹینشیل کے اوپر تو ہم ان کے برابر نہیں, ان سے آگے جانے کی پوری کیپیسٹی رکھتے ہیں. ہمیں صرف کچھ ڈیسیجن ایسے لینے ہیں جہاں پہ ایک کنسنسس بلڈ ہوگا, اور اگر کنسنسس نہیں بھی ہے تو یو ول ہیو ٹو پش یور سیلف کہ آپ اس ڈیسیجن کو انفورس کریں. انفورس کرنے کے بعد اس کا رزلٹ دیکھیں, ملک کا مستقبل بہت زبردست ہے.
سر وقت ہمارے پاس بڑا کم رہ گیا، تو چند ایسے سوال ہیں فارماسیوٹیکل سیکٹر کے بارے میں جو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا. آپ نے ہندوستان کا ذکر کیا، تو اگر ہم ان کی بات کریں اور فارماسیوٹیکل کی بات کریں تو ہر سال وہاں سے 12 ارب ڈالر کی غیر ملکی میڈیسنس جو ہیں وہ کانٹریکٹ مینوفیکچرنگ کے ذریعے وہاں سے جاتی ہیں، جبکہ اگر ہم پاکستان کو دیکھیں تو یہاں پہ جو اس کی شرح ہے وہ صرف 50 لاکھ ڈالر ہے. تو اس کی کیا وجہ ہے اور ہم اس کو کس طرح امپروو کر سکتے ہیں؟ دیکھیے بہت ساری وجوہات ہیں. فارماسیوٹیکل سیکٹر نمبر 1 ایک اسینشیل چیز ہے. دوسری بات ہے کہ انڈیا اصلی بڑی مارکیٹ ہے، کیونکہ فارماسیوٹیکل میں یاد رکھیں پاپولیشن پلے وڈ بی دا موسٹ امپورٹنٹ. ایگزیکٹلی. اور پاکستان کی بھی اصل اسٹرینتھ یہ ہے کہ یہ 5ویں بڑی دنیا کی پاپولیشن ہے. انڈیڈ. تو یہ مارکیٹ سائز ایسا ہے کہ اس اکانومی کو کبھی بھی پیچھے رہنا ہی نہیں چاہیے، اس کو تو جانا ہی آگے چاہیے. جانا ہی آگے چاہیے. سو جہاں فارما کی بات کریں گے، اب دیکھیں فارما میں بھی ہماری کچھ اس طرح کی پالیسیز رہیں کہ جن سے ہمیں نقصان ہوا. وہ پالیسیز وہاں پہ بہت جلدی چینج ہو گئی. جب چینج ہوگی اور انہوں نے اس مارکیٹ کو فری کر دیا، ماشاءاللہ الحمدللہ آج کے دن میں ایک بڑا اچھا قدم جو اٹھایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اس کو ڈی ریگولیٹ کر دیا. اور ڈی ریگولیٹ کیا ہے تو اب ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے اوپر کمپٹیشن چلے گا. اس کمپٹیشن کے آپ کو رزلٹ نظر آئیں گے، اور وہ اس رزلٹ میں آپ کو نظر آئے گا کہ جب کسی جگہ کو آپ ریگولیٹ کرتے ہیں تو دیر از اے پرابلم، کیونکہ پرائس فکسیشن جو ہے ساری کی ساری وہ چلی جاتی ہے ریگولیٹر کے ہاتھ میں. اگین یہ ایک ایسا سبجیکٹ ہے کہ جہاں پہ پولیٹیکل گورنمنٹس کا ایک بڑا رول تھا کہ وہ پبلک سینٹیمنٹ دیکھتے تھے. لیکن اب کیونکہ ڈائریکشن صحیح ہے، ایک اچھا قدم لے لیا گیا ہے، تو کئی چیزوں میں آپ کو بہت بہتری نظر آئے گی اور انویسٹمنٹ اس میں فردر نظر آئے گی. دوسری چیز، انڈیا نے بہت سارے اقدامات بہت پہلے بہت اچھے کر لیے تھے، جن کے جو جسے کہتے ہیں نا ریزلٹس ان کو آج مل رہے ہیں. اس کو گلوبل فارمیسی آف دا ورلڈ کہتے ہیں آپ. ٹھیک ہے، انہوں نے ایک مارکیٹ کو ایسا رکھا اسینشیل نان اسینشیل کے اندر. جو نان اسینشیل تھا ڈی ریگولیٹڈ تھا، پلس انہوں نے پالیسیز ایسی اپنائی کہ اس کے اندر وہاں پہ انویسٹمنٹ ہوئی. انویسٹمنٹ کا رزلٹ وہ فوکس کر رہے تھے کہ اگر ہمیں ایکسپورٹ ڈریون رزلٹ دیتے ہیں تو آپ اس سیکٹر کو پروموٹ کریں. پاکستان میں بھی آج اسی چیز کی ضرورت ہے کہ اگر یہ سیکٹر ایکسپورٹ پوٹینشیل رکھتا ہے، جو کہ تھوڑا بہت نہیں رکھتا، بہت زیادہ رکھتا ہے. کیونکہ دیکھیں لیبر کاسٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے پاکستان میں آج بھی بہت کم ہے. ہندوستان سے بھی کم ہے. آپ کو میں یہ بتاؤں کہ یہ چائنا سے بھی کم ہے، یہ بنگلہ دیش سے بھی کم ہے. اور جہاں پہ کہیں پہ ہیومن انٹینسو آپ کا سسٹم ہو تو وہاں پہ آپ بڑا اچھا پرائس ایفیشنسی لا سکتے ہیں. انرجی کی چین کو اگر ہم ایڈریس کریں، یہ جو الیکٹریسٹی کاسٹ اور انرجی کی کاسٹ ہے اس کو ریڈیوس کرنے میں کامیاب ہو جائے، اور یہ تھرو پرائیویٹائزیشن، تھرو جو پراپر پلیئرز ہیں جن کا یہ کام ہے یہ کرنا، جس سے ایفیشنسی مارکیٹ میں آئے گی. اور اگر گورنمنٹ اس کو فوکس پہ لے لے اس پرٹیکولر جسے کہتے ہیں سیگمنٹ کو، تو یہ تو ایکسپورٹ پوٹینشیل بلینز آف ڈالرز کا رکھتا ہے. اور پاکستان بڑی تیزی سے اس طرف جا سکتا ہے. جیسے کہ پاکستان میں اے پی آئی مینوفیکچرنگ لگنی ہے، اس میں بھی گورنمنٹ کی کئی جگہوں پہ سپورٹ کی ضرورت ہے، کچھ جگہوں پہ ٹیکس بریکس کی ضرورت ہے، کچھ جگہوں پہ ایسی ضرورت ہے کیونکہ انویسٹمنٹ بہت بڑی ہوگی، لیکن اس کے رزلٹ کے لیے ایک حکومتی سطح پہ آپ کو سپورٹ ملنی چاہیے. اگر فیسیلیٹیشن پالیسی میکنگ کا فوکس ہو جائے کہ یار آپ ایکسپورٹ نکالیں، ہم آپ کو ادھر سپورٹ کریں گے، تو آپ دیکھیں گے کہ پاکستان ان دا فارما سیکٹر بہت آگے چلا جائے گا. اور میں اس میں ایڈ کر دوں بفور یو آسک اے کویسچن، کوالٹی وائز Pakistan is much superior than India, than Bangladesh in terms of the quality of medicine. So this is something which is proven. یہ کبھی اس کو ٹیسٹ کرنا، اس کو ٹیسٹ کر لیں، کسی بھی جگہ پہ دیکھ لیں، پاکستان از وے. ہم کوالٹی کے اوپر ہماری جو اچھی فرمس فارماسیوٹیکل میں ہیں، جس میں آئی وڈ سے کیونکہ میری تو کمپنی جس کا میں سی ہوں، ہمارے جو چیئرمین ہیں ان کا تو پہلے دن سے فوکس تھا کہ وی ول کریٹ اینڈ جسے کہتے ہیں میڈیسن وہ بنائیں جو آپ خود کھا سکیں، اپنے بچوں کو کھلا سکیں. تو ہم اس کے اندر پھر پروفٹ نہیں دیکھتے، ہم اس کے اندر کوئی مارجن نہیں دیکھتے. ہم یہ کہتے ہیں کہ کوالٹی کو انشور کرنے کے لیے جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ اس میں جانی چاہیے اور وہاں پہ ہوتی ہے. سر دا لاسٹ ٹائم آئی انٹرویوڈ سمن فرام دا فارماسیوٹیکل سیکٹر، ان کا یہ کہنا تھا کہ ایکسپورٹ، آپ بھی جانتے ہیں کہ فارماسیوٹیکل کی جب بات ہوتی ہے تو وی آر ایکسٹریملی امپورٹ ہیوی اور ہماری ایکسپورٹ بہت کم ہے. ان کا یہ کہنا تھا کہ ایکسپورٹ ذرا اس لیے بھی ہمارے لیے مشکل ہے، ہم کرتے تو ہیں لیکن بہت چھوٹے اسکیل پہ، اور مشکل اس لیے ہیں کیونکہ یہاں پہ سرٹیفکیشن کے لیے کوئی ادارہ نہیں ہے ایسا، اور ہمیں باہر سے جا کے سرٹیفکیشن لینی پڑتی ہے، جس کی وجہ سے کاسٹ اس کی اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، پھر ہم اس کو دیگر مارکیٹس میں بیچتے ہیں. تو ابھی تک کوئی سرٹیفکیشن کی انسٹیٹیوشن کیوں نہیں آ رہا پاکستان میں؟ دیکھیں وہ جو سرٹیفکیشن کی بات کریں، دیکھیں گلوبلی جب آپ باہر جاتے ہیں تو آپ کی پلانٹ جہاں پہ پروڈکشن ہوتی ہے اس کو ایک گلوبل اسٹینڈرڈ اچیو کرنا ہوتا ہے. سو انڈیا کے اندر ایف ڈی اے پلانٹس ہیں، پاکستان میں ایک بھی نہیں ہے، بنگلہ دیش میں بھی ہیں. اسی طریقے سے ایم ایچ آر اے کمپلائنس ہے، ڈبلیو ایچ او کمپلائنس ہے، اور بہت سارے اس طرح کے اس میں ایک پکس آتا ہے کہ جس کی کمپلائنس ہو تو پھر آپ کے لیے ڈفرینٹ مارکیٹس کھلتی ہیں، بیکاز وہ چاہتے ہیں کہ آپ کے مینوفیکچرنگ پروسیس
ان اسٹینڈرڈس پہ گورنمنٹ ہو.